ارے یہی قرآن کا تو پیغام دیا ہے کہ گستاخ نبی کوئی بھی ہو، چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام اور جو ہے پیغمبر اسلام کے خلاف ہے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ جب تک پڑھنے والا سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہلوائے، جب تک پبلک سوچتی ہے کچھ موقع مل گیا آرام کرنے کا، جی لیکن آپ لوگ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا سبحان اللہ، اے امام احمد رضا۔ نشان زور باطل کا ضلالت کا جس دم تھا ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، پھر سنتوں کو جلایا اے امام احمد رضا، پھر سنتوں کو جلایا اے امام احمد رضا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، ماشاءاللہ، تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان کا قلم چل رہا تھا اور جو ہے فرقہ باطلہ کی ہمتیں اور دندانے شکن جواب مل رہا تھا۔ حضرات گرامی، کون اعلی حضرت جن کے بارے میں دوسرا نہ کچھ کہے بلکہ میرے خود اعلی حضرت فرما کر کے گئے ہیں، نہ مرا نوش زازی، نہ مرا نیش زتن، نہ مرا گوش بامد ہے، نہ مرا ہوش زمے منم و کنج خمولی کی نگنج دربے جزے من و چند کتابیں و دوا تو قلمیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، حق ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں چاہے کوئی میری تعریف کرے یا میری کوئی برائی کرے، مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، میں عشق رسالت پر پہرا دیتا رہوں گا، اور اگر میرا کوئی اثاثہ ہے، میری زندگی کی کوئی پونجی ہے تو میرا یہ قلم ہے اور میرا یہ دوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، انہوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی خاص مدد کے ذریعے سے ان کی جو ہے امداد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان کو اس طریقے سے نقش کر دیا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو امام احمد رضا کے دل کے ٹکڑے کرے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایک ٹکڑے پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھے گا، اور دوسرے جو ہے دل پر محمد رسول اللہ کی تختی دیکھے گا۔ حضرات گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو، دوسری طرف محمد رسول اللہ ہو، وہاں پر دوسرے کی محبت کیسے آ سکتی ہے، وہاں پر دوسرا کیسے پنپ سکتا ہے؟ کون؟ امام احمد رضا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام احمد رضا وقت کا مجدد اعظم ہے، امام احمد رضا معقولات و منقولات کا بحر ذخار ہے، امام احمد رضا قلم کا شہسوار ہے، امام احمد رضا علم و ادب کا بادشاہ ہے، امام احمد رضا شعور و آگہی کی پختگی کا نام امام احمد رضا ہے، تفقہ کا نام امام احمد رضا ہے، احیاء دین متین کا نام امام احمد رضا ہے، مسند افتاء کی زینت کا نام امام احمد رضا ہے،
اب جو ہے 60 علوم و فنون کے ماہر کا نام امام احمد رضا ہے، اور جو ہے تحریر و تقریر کے مہکتے گلشن کا نام امام احمد رضا ہے۔ کون امام احمد رضا؟ امام احمد رضا وہ امام احمد رضا جو تبحر و تعمق کی انجمن کا نام امام احمد رضا ہے، جو فرقہ باطلہ کے لیے جو ہے فرقہ باطلہ کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کون امام احمد رضا؟ وہ امام احمد رضا جو فرقہ باطلہ کے لیے شمشیر برہ ہے۔ کون امام احمد رضا؟ وہی امام احمد رضا جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ امام احمد رضا جب بیٹھتے تھے تو جو ہے سنت مصطفیٰ سناتے تھے، امام احمد رضا جب چلتے تھے تو سنت مصطفیٰ دکھاتے تھے، جب سوتے تھے تو سنت مصطفیٰ بتاتے تھے۔ غرض کی اعلیٰ حضرت کا انگ انگ عشق مصطفیٰ کی محبتوں کا جام چھلکتا تھا، اور ان کی ایک ادا کو دیکھ کر کے لوگ ان کے شیدائی ہو جایا کرتے تھے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے والد کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور حجت الاسلام کے پدر بزرگوار کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے نانا جان اور دادا جان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو نوری میاں کے آنکھوں کا نور عین ہے، جو اچھے میاں کے جو ہے دل کا جو ہے سکون ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو تاجدار اہل سنت ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو ہے قلم و ادب کا جو ہے شہنشاہ ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو ایمانی جو ہے فرحت و انبساط ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو ایمانی صدائے محبت ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت جو روحانی کیف و سرور ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ حضرت جو ہم سنیوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی روح پھونک دیا، جس نے شیخ نجدی کے جو ہے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے گاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، ہمت اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس حضرت مفتی کلیم صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کو سمجھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کا تاریخ ولادت اور اس وقت کے ہندوستانی حالات کو سمجھنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کی اولائی کا کتبہ فی قلوب الایمان وایدہم بروح منہ، اسی سے اعلیٰ حضرت نے خود اپنی تاریخ ولادت نکالی ہے کہ اسی تاریخ سے میری تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ اس کے عدد ہوتے ہیں 1272، یعنی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو ہے بالکل لیا مصداق میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت 1856 عیسوی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ رامپوری، حضرت علامہ تبریز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر شریف پر مفتی تبریز صاحب قبلہ جلوہ گر ہو چکے، آپ حضرات اپنی ماتوں کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت فرمائیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کے مقرر خصوصی عالم نوجوان، عالم نکتہ داں، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد تبریز عالم صاحب اللہ نان پارا شریف سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب ان کے سامنے میں زیادہ دیر تک کچھ نہیں بیان کروں گا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت بمطابق 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ
1857 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور اپنے پرانے مقولے کے مطابق کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو فرقے میں بانٹ دیا جائے تب جا کر کے ان کے اوپر حکومت کی جائے، تو اس نے شہنشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے جو ہے ایک شخص کو اٹھا لیا جو ضمیر فروش تھا، جو ایمان فروش تھا، جس کو دنیا مولوی اسماعیل دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات گرامی، پہلی کتاب تقویت الایمان جو وہابیت کے اشاعت کے لکھی گئی، اس کے اندر اس نے جو طرح طرح کی حفاظت بخشی، اس نے لکھا محمد یا علی جس کا نام ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، جس کا نام علی بخش، پیر بخش یا غلام محی الدین یا غلام معین الدین ہو وہ مشرک ہے، میلاد شریف پڑھنا مشرک ہے، کھڑے ہو کر کے صلاۃ والسلام پڑھنا مشرک ہے۔ غرض کی قاسم نانوتوی لکھ رہے تھے کہ اب اگر ان کے بعد کوئی جو ہے دوسرا نبی آ جائے تو خاتمت نبوت، خاتمت محمدیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طریقے سے دوسرے وہابی لکھ رہے تھے۔ حضرات گرامی، اس وقت کا ماحول جس کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پڑتا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ تو صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلیتر کر دیا۔ قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا، حالانکہ میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کچھ بھی نہ بیان کر سکا، صرف تاریخ ولادت آپ حضرات یاد رکھتے ہیں کہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بامطابق 14 جون 1856 عیسوی۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو بیان کریں گے، یا ہمارے جو ہے بعد میں جو مقرر خصوصی صاحب تشریف رکھیں انشاءاللہ وہ بھی تفصیل گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔